اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ حافظ الحدیث والقرآن، آپ جانتے ہوں گے حضرت حافظ عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، یہ ان کی بات ہے۔ وہ جب دورہ تفسیر پڑھایا کرتے تھے تو یہ بات ضرور سمجھاتے، اس کو ذرا اگر آپ سمجھیں گے تو ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط، ہر آیت سے دوسری آیت کا تعلق، ہر آیت سے دوسری آیت کا ایک رشتہ سمجھ آئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے، پھر الرحمن الرحیم ہے، پھر مالک یوم الدین ہے، یہ آیت اس کے بعد کیوں ہے، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ، یہ ترتیب ہے۔ سنیے، حضرت درخواستی رحمۃ اللہ فرماتے ان آیات کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ موتیوں کی طرح ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے تسبیح میں موتی، ایک موتی دوسری موتی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایسے ان آیات کو رب کریم نے بھی جوڑ دیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا جب انسان یہ جملہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کا نام آ گیا، لفظ اللہ۔ اب جب کسی کا نام بندے کی زبان پہ آتا ہے تو اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے نا۔ جب ہم کسی کا نام لیتے ہیں، میں مثال کے طور پہ کسی ایک بندے کا نام لوں، بھائی فلاں بھائی، اس کا مطلب ہے میں اس کو جانتا ہوں، تو مجھے اس کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہیے۔ جب اس کا نام زبان پہ آتا ہے تو بندہ اس کی معرفت کے بعد آگے چلتا ہے۔ تو فرمایا جب نام آتا ہے تو معرفت اور اس کی پوری پہچان حاصل ہو جائے آدمی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شوق پیدا ہوگا کہ میں اللہ کو پہچانوں۔ الحمدللہ، جس اللہ کا نام لیا وہ اللہ کون ہے؟ تو رب تو وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے لیکن ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ جسد سے پاک ہے لیکن ہر جگہ ہے۔ تو آپ کی اور میری سمجھ میں تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا مزید تعارف کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 صفات اس صورت میں اپنی بیان کر دی ہیں۔ الحمدللہ میں لفظ اللہ آیا تو آپ کے سامنے 4 باتیں کھل کے نکھر کے آ گئیں کہ وہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ نے 4 صفات، اپنے 4 کام، 4 باتیں رب کریم نے اپنے بارے میں فار دا انٹروڈکشن، جسے ہم کہتے ہیں تعارف کے لیے، رب کریم نے پیش کر دیا۔ فرمایا پہلی صفت ہے رب العالمین، دوسری صفت ہے الرحمن، تیسری صفت ہے الرحیم، چوتھی صفت ہے مالک یوم الدین۔ یہ 4 چیزیں رب کریم نے ہمیں سمجھا دی ہیں۔ پہلی رب العالمین، اللہ وہ ہے جس کو تم جاننا چاہتے ہو، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے سے لے کر مارنے تک کے تمام اختیارات، یعنی توحید کلی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نہ مارنے میں کسی غیر کا دخل ہے، نہ پیدا کرنے میں کسی غیر کا دخل ہے۔ رب چاہے تو بچہ بچی پیدا ہو، رب چاہے دونوں کو ملا کے پیدا کرے، رب چاہے کچھ بھی نہ پیدا ہونے دے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ کیا مطلب؟ رب چاہے بچی دے، رب چاہے بچہ دے، رب چاہے دونوں کو ملا کے دے۔ اس کا ایک مطلب ہے بچی اور بچہ دے، اور ایک مطلب جس کو ہم کہتے ہیں تیسری جنس جو پیدا ہوتی ہے، یہ بھی مراد ہے۔ اور چوتھی فرمایا رب چاہے تو بانجھ بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس میں دنیا میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ لیکن ہمت والوں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ نے ترتیب جب شروع فرمائی نا، بچی دے، بچہ دے، دونوں ملا کے دے یا بانجھ بنا دے، تو اللہ نے شروع بیٹی سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی کی پہلی بیٹی پیدا ہو شادی کے بعد تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ نہ کہے او ہو نعوذ باللہ میری تو شادی نحوست والی تھی، میری بیوی منحوس ہے، جیسے آج کل توہمات پرستی والے لوگ یہ کہتے ہیں ایندی دھی جمی ہے صحیح ہے تو فضول ہے۔ تو اللہ نے شروع تھناؤں خدا دھی تو کی تھا، شروع پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے کیا ہے۔ تو پہلے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اسی لیے اس کا برا نہیں منانا چاہیے، بلکہ یہ سمجھے ترتیب فطرت ہے، بلکہ یہ سمجھے یہ ترتیب قرآنی ہے۔ اور آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی جو پہلا تحفہ آیا ہے وہ رحمت کا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی پہلی بیٹی ہے، اسی لیے پہلے بیٹی پیدا ہو تو کبھی دل چھوٹا نہ کرے۔ میری الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں، تو میری بیٹی پر بیٹے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو ایک ہمیں دوست کہنے لگا آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے ماشاءاللہ 2-3 ان سے کم ہیں، تو کبھی دل میں نہیں آتا کہ بیٹیاں زیادہ ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے
یہ تو اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کر کے میری 4 بیٹیاں مجھے دے کر رسول اللہ کی 4 بیٹیوں سے نسبت فرما دی۔ اس پہ کون سا دل چھوٹا کرے بندہ، اس پہ کون سا دل چھوٹا ہے اللہ کے بندے، تو کبھی بھی اس پہ دل چھوٹا نہ کریں۔ تو پیدا کرنے سے لے کر مارنے تک تمام اختیارات کس کے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہی موت ہے، موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں آج جمعہ کے خطبے میں، آج 15 جمادی الاولیٰ شروع ہو گئی ہے، تو جمعہ کے بیان میں جنگ موتا کا ذکر کر رہا تھا۔ موتا یہ اردن کا علاقہ ہے، لوگ اسے موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا علاقہ ہے، کرک سٹی ہے، وہاں سٹی کرک ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے، یہ اس جگہ کا علاقہ ہے موتا، اردن، جارڈن۔ تو وہاں کا میں آج بیان کر رہا تھا، کیونکہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں ہوئی ہے جنگ موتا۔ تو وہاں میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 250 جنگوں میں شرکت کی ہے انہوں نے، اور ہر جنگ میں فتح پائی ہے، لیکن وفات پائی ہے تو بستر پہ، اور فرمایا کہ میری موت بزدلوں کو پیغام ہے کہ جہاد میں موت نہیں ہے، کہ جہاد میں اگر موت ہوتی تو میں شہادت کی موت کسی کافر کے ہاتھ سے لیتا، میں بستر پہ فوت ہو رہا ہوں۔ لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، حضور پاک نے فرمایا، جو سچے دل سے شہادت کی طلب کرے اگرچہ شہید نہ ہو تو بستر کی موت بھی شہادت والی رب بنا دیتے۔ لیکن انہیں شہادت کی موت جنگ والی نہیں آئی، تو اس سے پتہ چلا موت اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے رب دے دے۔ جمعہ کے خطبے میں آپ حدیث پاک سنتے ہیں نا، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فرمایا جب تک مکمل رزق اپنا پورا نہیں کر لو گے اس وقت تک موت نہیں آئے۔ تو موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کا تعارف چاہیے تھا۔ پہلی صفت ہے رب العالمین، دوسری صفت الرحمن۔ الرحمن کا معنی ہوتا ہے رحمت کرنے والا، مہربان، جس کو ہم ترجمے میں کہتے ہیں۔ رحیم کا معنی بھی رحمت کرنے والا ہے، لیکن ان دونوں صفات کا ایک بنیادی فرق ہے۔ رحمان میں وسعت ہے، رحمان میں وسعت ہے، اور رحیم میں خصوصیت ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں اللہ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ نے دنیا میں کسی اپنے دشمن پر بھی رزق بند نہیں کیا، لیکن رحیم جو ہے وہ مؤمنین کی رحمت خاصہ ہے جو آخرت میں اللہ ان کو دے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب۔ تو مؤمنین کے ساتھ رب کی صفت رحمت والی، رحیمیت پہ، اور دنیا میں رحمان کے طور پہ رب سب کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی عزت ایک پانی کے قطرے جتنی یہ معاملات ہوتے نا، مثلا سنیں حدیث پاک میں، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها شربۃ کافر، فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر جتنی ہوتی، کافر پانی کا گھونٹ نہ پی سکتا۔ لیکن آج پانیوں پہ قبضہ بھی کافروں کا، جتنے دنیا کے پانی ہے اس پہ زیادہ قبضہ ان کا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا دنیا کی حیثیت رب کیا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ہے، رحمان اللہ دنیا میں سب کو دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو رحمت کا معاملہ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا؟ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ مالک یوم الدین، آخرت قیامت کا رب مالک ہے۔ تو یہ چوتھی صفت بتائی۔ حضرت درخاستی فرماتے ہیں جب الحمدللہ میں لفظ اللہ منہ پر آیا، آپ کو تعارف چاہیے تھا، رب نے یہ چاروں صفات دے کے تمہیں تعارف کرا دیا۔